مجھے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ جب آپ کھلونے رکھ دیتے ہیں تب زندگی آپ کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ محبت میں احترام کرنا فرض ہے، کیونکہ یہ محبت کا اصول ہے کہ جن سے محبت کی جائے ان کی عزت کی جائے۔ زندگی کی الجھنیں شرارتوں کو ختم کر دیتی ہے اور انسان سمجھتا ہے وہ سمجھدار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ کبھی کبھی تھک کر لوگ ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسے ہونے کا دنیا ان پر الزام لگاتی ہے۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے، جس کی جیب میں وزن ہوتا ہے اس کی بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ جن کو تھام رکھا ہو خدا نے، وہ لوگوں کے گرانے سے گرا نہیں کرتے۔ جب کوئی آپ کو ادھورا چھوڑ جائے تو خدا مکمل کرنے والا پہلے سے بہتر بھیج دیتا ہے۔ خیانت کی سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ آپ کے دشمنوں کی طرف سے کبھی نہیں آتی۔ کبھی کبھی لوگ میٹھی گفتگو کر کے آپ کو عزت نہیں، دھوکے دے رہے ہوتے ہیں۔ ذہانت اور شخصیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتا ہے۔ ممکن ہے میرے کردار میں بہت سی خامیاں ہوں گی، پر شکر ہے کسی کے جذبات سے کھیلنے کا ہنر مجھ میں نہیں آیا۔ بدگمان ہم سے کچھ لوگ ہیں تو کیا کریں، ہم سے ہر ذہن کے جالے تو اتارے نہیں جاتے۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ عورت آسانی سے رنگوں کے درمیان فرق کر سکتی ہے، لہٰذا وہ جب آپ سے کہے کہ آپ بدل گئے ہیں تو اس سے بحث نہ کریں۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ زندگی میں اچھے اور برے دو طرح کے لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ اچھے لوگ ہماری طاقت بن جاتے ہیں اور برے لوگ ہمیں مضبوط بناتے ہیں۔ اللہ وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں جاتا۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ زندگی میں ملتا تو بہت کچھ ہے، بس ہم حساب اسی کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکا۔ شیطان آپ کے پاس سرخ چہرے اور سینگوں کے ساتھ نہیں آتا، وہ آپ کے پاس ہر اس چیز کی بھیس میں آتا ہے جس کی آپ کبھی خواہش کرتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی۔ اور جتنا سکون سجدے میں ہے دنیا کی کسی کونے میں نہیں۔ جب دل دکھتے ہیں تو قدم تو بہت دور کی بات ہے، زبانیں بھی ہمیشہ کے لیے رک جاتی ہیں۔ میں نے تمہیں اور تمہاری دی ہوئی تمام ذہنی اذیتوں کو معاف کر دیا تاکہ خدا کے سامنے ہمیں دوبارہ نہ ملنا پڑے۔ دلوں میں نفرتیں لے کر کس قدر سادگی سے ملتے ہیں لوگ۔ سمجھدار انسان زیادہ تر تنہائی پسند اور بے وقوف انسان ہمیشہ ہجوم پسند کرتا ہے۔ ایک سوال، کوئی ساتھ چھوڑنا چاہے تو پہلے کیا بدلتا ہے؟ نگاہیں، لہجہ یا رویہ؟ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہاری من پسند چیز کو تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ کبھی کبھی ہماری اداسی کی وجہ ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں جو ہمیں اندر تک کھا جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلے
تو وہ بدلے میں ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ مشکلات ان پر ہی آتی ہیں جن میں مشکلات سے نکلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، اور یہ شکایت ہی آپ کو مضبوط بنا کر اونچی لہروں سے بھی نکلنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے۔ کوئی ہمارے قرب سے ناخوش رہتا ہے، کوئی ہمارے جی پر صدقے واری ہے۔ اگر کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کر جاؤ، اور جب باہر نکلو تو گونگے بن کر نکلو۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جہاں اختلاف زیادہ ہوں۔ سچا انسان ہمیشہ ظرف کا محتاج ہوتا ہے، اور منافق انسان ہمیشہ مفاد کا محتاج ہوتا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ سمجھنے والے خاموشی بھی سمجھ لیتے ہیں، اور نہ سمجھنے والے جذبات کا بھی مذاق بناتے ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے۔ بکھری پڑی ہے پتوں کی طرح لوگوں کی چاہتیں، کوئی حاصل پر رو رہا ہے اور کوئی لا حاصل پر۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے پہ اللہ تھام لیتا ہے۔ مسکراہٹ ایک ایسا پردہ ہے جو دل کے زخموں کو ڈھانپنے میں مدد کرتا ہے۔ الفاظ کے بھی ہاتھ ہوتے ہیں جو تھپ تھپانے یا تھپڑ رسید کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ دیکھو حقیر دنیا کی خاطر جنت نہ کھو دینا۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو سفر کا حصہ ہے۔ مجھے یقین ہے میرا رب بدلے گا، میرا دل بھی اور میرے حالات بھی، انشاءاللہ۔ جنہیں سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہوتا ہے۔ ہر شخص کو آپ کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت تک۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے، اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ دو لوگوں کے درمیان بدترین دوری غلط فہمی ہے۔ اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جس کو پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جس کو آپ کی کمی محسوس نہ ہو تو یقین مانے کہ وہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ روٹھ جانے کی صدی اب گزر گئی، اب نظر انداز کرنے کا زمانہ ہے۔ ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سوتا رہتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے۔ بہتر ہوتا ہے کبھی کبھی کچھ خوابوں کا خواب رہ جانا۔ لمحے یادیں بن جاتے ہیں اور لوگ سبق بن جاتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ مسکراؤ کیونکہ تمہاری تقدیر تمہارے رب نے لکھی ہے، اور پھر ڈر کیسا؟ جو بھی ہوگا کمال ہوگا، نہ اس میں زوال ہوگا نہ کوئی سوال ہوگا، بس سب کچھ بے مثال ہوگا۔ اجالوں میں مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی، تلاش اس کی کرو جو اندھیروں میں ساتھ دے۔ اور مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے یہ دنیا کے سہارے۔ لوگ غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے بلکہ تعلق توڑ دیتے ہیں۔ بدتمیزی کرنا کمزور انسان کا خود کو طاقتور ہونے کا یقین دلانا ہے۔ ان کو ہوتا ہے کسی اور سہارے کا یقین،
لوگ یوں ہی تو نہیں ہاتھ چھڑاتے ہوں گے، تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوششیں کریں گے، لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ صحیح وقت پر کچھ نہیں سیکھتے تو زندگی وہی سب کچھ آپ کو غلط وقت پر سکھاتی ہے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں، وہ دشمن ہے۔ جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ لوٹ کر ضرور آتا ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ صحیح انصاف کرتا ہے۔ سادگی ہمیشہ خوبصورتی سے زیادہ دلکش ہوتی ہے۔ صرف پھول اور درخت ہی نہیں، کبھی کبھار انسان بھی مرجھا جاتے ہیں۔ ہر جگہ بیٹھنا اور منہ مارنا کبھی کبھی مہنگا پڑ جاتا ہے۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ کچھ ٹوٹ گئے، کچھ ہم نے توڑ دیے، اب آنکھیں آزاد ہیں خوابوں کی قید سے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لوگ احساس کی روندی ہوئی گلیوں میں پھینک دیتے ہیں تعلق پرانا کر کے۔ عزت نفس بہت قیمتی شے ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ لوگ آپ کی دل آزاری کرنے کے بعد ایسا رویہ دکھائیں گے جیسے آپ نے ان کی دل آزاری کی ہو۔ اے گردش ایام، مجھے رنج بہت ہے، کچھ خواب ہیں ایسے جو بکھرنے کے نہیں تھے۔ ختم ہو گئے رابطے ان لوگوں سے بھی جن سے مل کر لگتا تھا یہ زندگی بھر ساتھ دیں گے۔ موسم واقعی دلوں کے ہوتے ہیں، پریشانی میں اچھے سے اچھا موسم بھی ایک مسکراہٹ تک نہیں لا سکتا۔ انتظار قتل سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ مرد کو اس عورت سے نفرت ہو جاتی ہے جو اس کے ساتھ انا کا مقابلہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہی لوگ ہمیشہ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں ڈپریشن۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ کچھ لوگ اپنے خلوص کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی منافقت کی وجہ سے عمر بھر یاد رہ جاتے ہیں۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑے تو کڑوے نہ لگیں۔ رشتوں کو سنبھالتے سنبھالتے تھکاوٹ سی ہونے لگی ہے، روز ہی کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ رشتے آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں، معلوم اچانک ہوتا ہے۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے مگر شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ چاہے انسان کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، اگر وہ واقعی پرواہ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کے لیے وقت نکالیں گے۔ فاصلے لانا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ کسی کے لیے اہم ہیں یا خواہ بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ خوشی جلدی میں تھی رکی نہیں، غم فرصت میں تھے ٹہر گئے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور لوگ اس میں اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔
दौलत किस चीज का नाम है? औलाद का राजी रहना, माँ बाप का राजी रहना, दोस्तों का दोस्त बने रहना और सेहत का कायम रहना। जब किसी का वक्त आपसे ज्यादा कीमती हो जाए तो वहां आप भी अपना वक्त, एहसास और जज्बात जाय ना करें। कोई थक चुका है सफर से, कोई हार चुका है खुद से। अमीर वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास हो। ऐ अल्लाह रहम फरमा उन दिलों पे जिनका हाल तेरे अलावा कोई नहीं जानता। आमीन। छोटे लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर पेश करते हैं और बड़े लोग बड़ी बड़ी बातों को छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इखलाक के पीछे किरदार का होना लाजमी है। मुंह की मिठास और चेहरे की मुस्कुराहट को इखलाक नहीं बल्कि फन कहते हैं। सच्चे रिश्ते और सच्चे दोस्त खुशियों में जीनत और दुखों में सहारा होते हैं। आंसू इतने तकलीफदा नहीं होते जितना इनको छिपाने के लिए दी जाने वाली मुस्कुराहट। अपने से कमजोर के साथ किया जाने वाला सलूक ही इंसान का असल इखलाक होता है। अपनी ताकत पर घमंड मत कीजिए। किसी अस्पताल में जाकर ऐसे मरीजों को देखें जो करवट बदलने के लिए भी किसी के मोहताज है। वक्त बदलते देर नहीं लगती। इंसान का असल तारुफ उसके अल्फाज होते हैं। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनका जवाब सिर्फ खामोशी होती है।